الہی تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں اس لیے کہ تو میرے محمد کا خدا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کی مقدس ذات کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے۔ بے حد و حساب درود و سلام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات کے لیے ہے۔ آج کی یہ مرکزی جمعرات شریف ہمیشہ کی طرح حضور قبلہ عالم کے دربار اقدس کے روبرو انعقاد پذیر ہے، جس میں ہم سب اپنی عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے جناب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ حضور قبلہ عالم نقیب الاولیاء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا عرس مبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کے اندر بھی 27ویں شریف کے موقع پر اور جمعۃ المبارک پر بھی آپ کی سیرت مبارکہ کے چند پہلوؤں کو عرض کیا تھا۔ آپ کی ذات، صفات، کمالات بہت زیادہ بڑے ہیں اور ادراک کے اندر نہیں آ سکتے، بیان نہیں کیے جا سکتے۔ حاضری کے طور پہ چند جملے عرض کرنے ہیں۔ آپ کے ارشاد کے مطابق آج کی محفل مختصر ہوگی کیونکہ اختتام پر محفل سماع بھی پیش کی جائے گی۔ تو اس سلسلے میں معبود غزنوی نے جمعے والے دن وہ بازار لگواتا تھا اور اس بازار کے اندر اس نے لکھ کر لگوایا ہوا تھا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ لوگ آتے تھے، مختلف چیزوں پر ہاتھ رکھتے تھے، اٹھا کر لے جاتے۔ کوئی آتا دانوں پر ہاتھ رکھتا، اٹھا کے لے جاتا۔ کوئی سونے پہ ہاتھ رکھتا، اٹھا کے لے جاتا۔ کوئی چاندی پہ ہاتھ رکھتا، اٹھا کے لے جاتا۔ اس نے درمیان میں محمود غزنوی نے کرسی ڈالی ہوئی تھی، خود بیٹھا ہوا تھا اور پیچھے سے ایک بوڑھی خاتون آئی، اس نے آ کے محمود غزنوی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ محمود غزنوی نے مائی کی طرف دیکھا، کہا مائی میرے کاندھے پہ کیوں ہاتھ رکھ رہی ہے؟ اس مائی نے دانا مائی تھی، کہنے لگی سامنے خود تو نے ہی نہیں لکھ کے لگوایا ہوا، جمعے والے دن جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ اسی کا ہو جائے گا۔ میں نے تیرے اوپر ہاتھ اس لیے رکھا ہے کہ تو میرا ہو جائے گا، سب کچھ ہی میرا ہو جائے گا۔ تو بیلی تے سب جگ بیلی، ان بیلی وی بیلی، سجنا نال محمد بخشا وسطی رہے حویلی۔ جس کا یہ شہنشاہ ہو گئے سب اس کا ہو گیا، اور جس سے یہ دولت دور ہو گئی سمجھے وہ اپنے مقصد سے دور ہو گیا۔ اور حاضرین کرام، حضرت بہت بڑے اللہ کے ولیوں گزرے ہیں، شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے آ کر پوچھا صبر اور شکر کی کیا تعریف ہے؟ تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، آپ نے فرمایا صبر یہ ہے کہ ملے تو اس پر شکر ادا کرو، اگر نہ ملے تو صبر کر لو۔ آپ نے فرمایا جناب میرے نزدیک صبر اور شکر کی یہ تعریف کافی نہیں ہے کہ اگر مل جائے تو اس پر شکر ادا کریں، نہ ملے تو صبر کریں۔ آپ فرماتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن شیخ شفیق بلخی فرماتے ہیں میرے نزدیک یہ ہے نہ ملے تو صبر کرو، اگر مل جائے تو اس کو اللہ کی مخلوق میں تقسیم کر دو۔ اس شان کے حامل بھی حضور نقیب الاولیاء ہے، انہوں نے بھی ساری زندگی تقسیم کیا ہے، اللہ کی مخلوق کے اندر تقسیم فرمایا ہے۔ اور فرقہ خلافت جو ہے اس کی بھی یہ تعریف ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پاک سے جب واپس تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبہ مبارک ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر یہ اگر جبہ میں تمہیں دوں تو اس کو لے کر تم کیا کرو گے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جبے کو پہن کر صداقت کا بول بالا کروں گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو ٹھیک ہے، تیرے مقاصد ٹھیک ہے، لیکن میرے رب نے فرمایا یہ اس کو دینا ہے جس کے لیے خاص جملہ میرے رب نے بتایا ہے۔ اور فاروق اعظم سے فرمایا عمر اگر تمہیں دوں تو کیا کرے گا؟ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ اگر مجھے دیا جائے یہ جبہ تو میں اس کو لے کر صداقت کے ساتھ ساتھ عدالت کا بھی نظام قائم کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے میں ٹھیک کہا، لیکن میرا مقصود یہ نہیں ہے، میرے رب کا مقصود یہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان تمہیں دیا جائے تو کیا کرے گا؟ عثمان غنی فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں اس کو لے کر
صداقت کے ساتھ، عدالت کے ساتھ سخاوت کا بھی بول بالا کروں گا۔ آقا علیہ السلام نے تمہارے مقاصد ٹھیک ہے لیکن اللہ رسول کا مقصد یہ نہیں ہے۔ مولا علی سے فرمایا یا علی اگر تجھے یہ خرقہ خلافت دیا جائے تو اس کو لے کر کیا کرے گا؟ حیدر کرار نے فرمایا یا رسول اللہ میں اس کو پہن کر اللہ کی مخلوق کی پردہ پوشی کیا کروں گا۔ یہاں سے یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ جو حسن سلوک کرتا ہے اور اللہ کی مخلوق کا جو خیال کرتا ہے وہ اللہ کا قرب پاتا ہے، اللہ کا محبوب بنتا ہے۔ جس بارگاہ میں ہم حاضر ہیں حضور نقیب الاولیاء حضرت نقیب اللہ شاہ ایک ہستی کا نام نہیں ہے، ایک شخصیت کا نام نہیں ہے۔ جناب نقیب اللہ شاہ ایک تاریخ کا نام ہے، عالمگیر تاریخ کا نام نقیب اللہ شاہ ہے۔ آپ کی وہ تاریخ کے اغراض و مقاصد میں سے یہ ہے حضور نقیب اللہ شاہ صرف ایک ہستی کا نام نہیں ہے، ایک ذات کا نام نہیں ہے، بلکہ اس عالمگیر تاریخ کا نام ہے جس نے دنیا کے کونے کونے پر کم و بیش 30 سے 35 ممالک کے اندر اللہ اللہ کا نام بلند کروا دیا ہے۔ اس تاریخ کا نام حضور نقیب الاولیاء ہے۔ جس ہستی نے دنیا کے کونے کونے پر لوگوں کے اندر رزق بانٹنے والے اپنے مجاہد پیدا کیے ہیں، مخلوق خدا کو لنگر کھلانے والے لوگ جس ہستی نے پیدا کیے ہیں اس ہستی کا نام نقیب اللہ شاہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج آپ کو نام نہاد پیر اور ولی بنتے نظر آئیں گے لیکن اللہ کا کامل ولی وہ ہے کہ جس کا سلسلہ نسب، شجرہ نسب رسول اللہ سے لے کر آقا علیہ السلام سے لے کر اس ہستی تک، اس کے بزرگان تک وسیلہ و وسیلہ کہیں بھی منقطع نہ ہوا ہو، ملا ہوا ہو۔ اور حضور نقیب الاولیاء وہ ہستی ہے کہ جن سے لے کر ان کے بزرگان کا شجرہ نسب چلتا چلتا شرع خدا تک براہ راست پہنچتا ہے اور وہاں سے ہوتا ہوا سیدھا آقا علیہ السلام کی بارگاہ تک پہنچتا ہے۔ اس شخصیت کا یہ عظیم ترا امتیاز ہے کہ انہوں نے قلیل وقت کے اندر حضور نقیب الاولیاء نے مرید پیدا نہیں کیے، آپ نے ہزاروں کی تعداد کے اندر اللہ کے ولی پیدا کیے ہیں۔ تو یوں حضور نقیب الاولیاء ولی گھر کا نام ہے، جہاں آ کر آپ نے جس پر نگاہ ڈالی اس کی طرف نہیں دیکھا، اس کے اعمال کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ اللہ کی عطا سے، آقا علیہ السلام کے فیض سے اس کے ظاہر باطن کو ایسا روشن کیا۔ آج بھی آپ کے خدام، آپ کے خلفاء پاکستان کے علاوہ کئی ممالک کے اندر موجود ہیں جن کے چہرے سے عشق مصطفیٰ واضح عیاں نظر آتا ہے۔ جس ہستی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے والا شخص عاشق رسول بن سکتا ہے اور پھر وہ خود ہستی خود عطا رسول بھی ہے اور عاشق رسول بھی ہے اور فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کے مقام پر بھی فائز ہے۔ حضور نقیب الاولیاء کی تعلیمات ان گنت اور لاتعداد ہیں جو احاطے کے اندر نہیں آ سکتی۔ آپ کا یہ احسان اور کرم ہے کہ آپ نے ہم جیسوں کو راہ ہدایت پر گامزن فرمایا ہے، اور اللہ جب کسی بندے کو ہدایت دیتا ہے اسے اپنے پیاروں کی صحبت عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر اللہ کا انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے پیاروں کی سنگت اور صحبت عطا کی ہے۔ دعا یہ کریں قیامت تک اللہ تعالی ہمیں اپنے محبوب بندوں کے سائے کے نیچے رکھے، ہر جہان کے اندر اللہ پیاروں کی نسبت کے اندر رکھے۔ اور یہ تعلیمات احاطے کے اندر نہیں آ سکتی چند جملوں کے اندر، بس یہ جو چند الفاظ نذرانہ تھے آہستہ آہستہ جمعۃ المبارک پر بھی اور اس کے بعد بھی آنے والے ایام کے اندر بھی حضور نقیب الاولیاء کی سیرت کے کئی زیادہ پہلو ہیں، ان کو آہستہ آہستہ بیان کرنے کی جسارت حاصل کریں گے۔ اور دعا یہ کرتے ہیں کہ الہی تاب ابد آستانے یاد رہے، یہ آسرا ہے غریبوں کا، سدا برقرار رہے۔